پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں ہریالی اور محنتی لوگوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم کے والد کا سایہ بچپن ہی میں اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ گھر میں ماں بیمار رہتی تھی اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو پڑھائی کی خواہش رکھتی تھی۔ یوں سارے گھر کی ذمہ داری اکرم پر آ گئی تھی۔ اکرم چھوٹا ہونے کے باوجود بہت باہمت لڑکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، مزدوری کرتا اور شام کو ماں اور بہن کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے کھانا پکانے کا بے حد شوق تھا۔ اکرم اکثر سوچتا تھا، اگر میں اپنے ہاتھوں سے مزیدار کھانا بنا کر دوسروں کو کھلاؤں تو نہ صرف پیسہ کماؤں گا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لوں گا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا چھوٹا سا موموز کا ٹھیلا لگائے گا۔ اکرم نے بڑی محنت سے پرانا ریڑھی والا ٹھیلا خریدا۔ اس نے آٹا گوندا، باریک باریک سبزیاں کاٹی اور اپنے ہاتھوں سے مزیدار موموز تیار کیے۔ پہلے دن صرف 5 گاہک آئے۔ سب نے جب موموز کھائے تو خوش ہو کر کہا، اکرم، تمہارے موموز کا ذائقہ تو لاجواب ہے۔ یہ تعریف اکرم کے لیے حوصلے کا باعث بنی۔ آہستہ آہستہ گاؤں بھر میں اس کے موموز مشہور ہو گئے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کے ٹھیلے پر آنے لگے۔ اسی گاؤں میں ایک دکاندار رہتا تھا جس کا نام کمال تھا۔ وہ بہت لالچی تھا، ہمیشہ باسی اور پرانے کھانے مہنگے داموں بیچتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اکرم کا ٹھیلا کامیاب ہو رہا ہے اور لوگ اس کے پاس نہیں آ رہے ہیں تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ کمال نے اکرم سے کہا، اکرم، میرے ساتھ شراکت کر لو، آدھا منافع میرا اور آدھا تمہارا۔ اکرم نے ادب سے جواب دیا، کمال صاحب، میں محنت اور حلال کمائی پر یقین رکھتا ہوں۔ دھوکے اور جھوٹ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر کمال کو اور غصہ آیا۔ اس نے اکرم کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ ایک دن کمال نے چھپ کر اکرم کے مسالے میں زیادہ نمک ڈال دیا تاکہ اس کے موموز خراب ہو جائیں، لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور تھی۔ اسی دن گاؤں میں بارش ہوئی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں نے جب وہ نمکین موموز کھائے تو خوشی سے بول اٹھے، اکرم، آج تو ذائقہ کمال کا ہے۔ اکرم حیران ہو گیا کہ لوگ اس کے ذائقے کی اور زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ اکرم نے اپنی کمائی میں سے کچھ رقم بچا کر گاؤں کے غریب بچوں کو مفت موموز کھلانا شروع کر دیے۔ بچے خوش ہو گئے، دعائیں دینے لگے۔ لوگ اکرم کی نیکی دیکھ کر اور بھی زیادہ اس سے محبت کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ٹھیلا کامیاب کاروبار میں بدل گیا۔ اب وہ ماں کا علاج بھی کرا سکتا تھا، بہن کو اسکول بھی بھیج سکتا تھا اور گھر میں سکون بھی لا سکتا تھا۔ اکرم نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا جس میں وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوسری طرف کمال کی دکان پر کوئی نہیں آتا تھا۔ آخر کار وہ خود اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ایمانداری، نیکی اور محنت سے کامیابی حاصل کی۔ مجھے معاف کر دو۔
اکرم نے مسکرا کر کہا، کمال صاحب، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ محنت اور ایمانداری ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ وقتی فائدہ دیتے ہیں لیکن آخر کار نقصان ہی ہوتا ہے۔